ایک ایسے وقت میں جب طاقت اور دولت نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا تھا، ایک خوفناک داستان نے جنم لیا۔ اسی دور میں ایک شخص تھا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس دولت کی چمک نے اس کے دل کی بصیرت کو مدھم کر دیا تھا۔ اس شخص کا نام قارون تھا، جبکہ دوسری طرف ایک ایسی ہستی جس نے حق و انصاف کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ ان کے پاس نہ دولت تھی، نہ عیش و عشرت، مگر ان کے دل میں سچائی اور اللہ کی رضا کا جذبہ تھا۔ اس ہستی کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ ایک ایسا واقعہ جس میں پیسہ، غرور اور تقدیر کی جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا جب قارون کی دولت اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کی ٹکر ہوئی؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم بائی مومنہ۔ قارون یہ بنی اسرائیل کا بہت ہی زیادہ مالدار شخص تھا اور اس کے خزانے ہیرے جواہرات سے پر تھے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مال و دولت سے نوازا تھا، ان کے خزانوں کی کنجیوں کے اٹھانے سے چند زوراور آدمی تک جاتے تھے۔ قارون اپنے دور کا سب سے امیر ترین فرد تھا، لیکن اس مال و دولت نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا، اور وہ دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا اور ان سے حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے، عزت دی ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کرو اور مالی حقوق یعنی زکوٰۃ و صدقات دے کر غرباء، فقیر اور مساکین کی مدد کرو۔ خدا کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے۔ اس کی دی ہوئی عزت کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں اور ضعیفوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے اور ان غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ آپ نفرت سے پیش آئیں۔ قارون چونکہ بہت ہی مغرور تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت اسے پسند نہ آئی اور اس نے مغرورانہ انداز میں کہا کہ موسیٰ، میری یہ دولت تیرے خدا کے عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ دولت اور یہ خزانے میں نے اپنے بل بوتے پہ حاصل کیے ہیں۔ میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قارون کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کی ترکیب سوچی۔ تو ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے۔ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے گزرا۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس مال و دولت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے کہ اے کاش یہ دولت، یہ خزانے، یہ شان و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ مگر بنی اسرائیل کے کچھ ایسے اہل بصیرت لوگ جنہوں نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے، خبردار، اس دنیاوی مال و دولت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو، تم انقریب دیکھو گے کہ اس دولت کا انجام بد کیا ہونے والا ہے۔ آخر کار جب قارون اپنے غرور اور تکبر اور مال و دولت کی نمائش سے باز نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر اور تذلیل میں حد سے زیادہ بڑھنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ اٹل فیصلہ کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون اور اس کے جتنے بھی خزانے ہیں سب کو زمین کے اندر دنسا دیا۔
پھر نہ تو قارون کا وہ غرور باقی رہا اور نہ اس کا ساز و سامان، سب کو زمین نے نگل لیا، اور یہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے عبرت کا ایک واقعہ ہے۔ قارون کے واقعے میں یہ پیغام ہے کہ دولت کا نشہ اور تکبر انسان کو صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کی دولت سمیت ان کے متکبرانہ رویے کی وجہ سے زمین میں دنسا دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلنا اور متکبر ہونا بڑے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔